بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر پاکستان کے حوالے سے مذہبی طبقات میں بہت زیادہ کشمکش دیکھنے میں پھر سے آ رہی ہے۔ کراچی میں ایک اجتماع ہوا جس میں کراچی کے ہی علماء شامل ہوئے اور وہاں سے ایک فتویٰ مفتی منیب الرحمن صاحب نے جاری فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خطاب بھی کیا۔ ان کے فتوے پر بھی اعتراضات ہیں، سوالیہ نشان ہیں، پھر ان کی گفتگو پر بھی ہمیں اعتراض ہے۔ سب سے پہلے ان کی جو حیثیت ہے معروف، اور پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اہل پاکستان موجود ہیں وہ انہیں مکتبہ فکر بریلوی کے مفتی اعظم کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور ایک طویل مدت تک تقریباً 2 دہائیاں وہ پاکستان رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ تو اس حوالے سے وہ پاکستان کی سب سے جانی پہچانی معروف اور مشہور شخصیت ہے۔ تو ان کا دیا ہوا فتویٰ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ مفتی اعظم پاکستان مکتبہ فکر بریلوی ہے۔ انہوں نے اپنے فتوے میں ایک بات جو کہی، فتوے کا عنوان افضلیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول بلا فصل ہے، اور ان کے خلیفہ اول ہونے میں کسی کو کوئی تردد نہیں ہو سکتا، اور بلا شک و شبہ وہ جانشین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے، آپ کی مسند کے، آپ کے مصلی کے۔ مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اس امت کے اندر نہ صرف بلکہ کل انسانوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیین اور مرسلین کے بعد جنات و فرشتوں سے بھی اعلیٰ و افضل ہے، اور یہ موقف انہوں نے کہا کل اہل سنت کا اجماعی موقف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ جو انہوں نے کچھ اضافتیں کی وہ یہ، انہوں نے کہا کہ جو یہ مسلک، جو یہ عقیدہ، جو یہ نظریہ نہیں رکھے گا اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ کسی اور کو افضل مانے، مثال کے طور پر وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر گوشہ، یہ الفاظ فتوے کے اندر موجود ہیں، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی شہزادی کو افضل مانے، یا حضور کے کسی اور لخت جگر کو، حضرت سیدنا ابراہیم ہے، حضرت نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے جن کے نام پر آپ کی کنیت ہے، ابو القاسم، حضرت قاسم کو، حضرت عبداللہ کو، یا سرکار کی کسی اور شہزادیوں کو، یا حضور کی ازواج مطہرات کو، یا کسی اور صحابی کو کوئی اگر افضل مانے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ ان کے فتوے کے مطابق وہ جہنمی ہوگا، وہ نار جہنم کا عذاب الہی کا مستحق ہوگا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے، آپ جب میری زبان سے یہ الفاظ سن رہے ہوں گے تو اس میں شدت تو آپ کو محسوس ہوگی، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ ہے جنہوں نے اس بنیاد پر امت کو جہنمی ہونے کی یہ بشارت دے دی ہے۔ ظاہری بات ہے امت مسلمہ میں اور پاکستان میں جہاں لوگوں کو پاکی اور پلیتی کے مسائل نہیں پتا، نکاح طلاق کے مسائل سے آگاہی نہیں، نماز روزہ کے مسائل سے آگاہی نہیں، ضروریات دین سے ان کو واقفیت و آشنائی نہیں۔ جو ضروریات دین وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا،
یا جن چیزوں کے ہونے سے آپ مسلمان بنتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ دائرہ مسلمانی سے نکل جاتے ہیں۔ لوگوں کو تو اس کی بھی ابھی تک پوری معلومات نہیں، تو انہوں نے پورے اہل پاکستان کو، وہ مفتی اعظم پاکستان ہے، فتویٰ جاری کیا ہے، جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ جہنمی ہے، بقول حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کے۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، یہ جہنم کی تقسیم اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے کا فتویٰ، لائسنس آپ کو کس نے جاری کیا؟ قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے، عدالت الہیہ قیامت والے دن قائم ہوگی۔ میں گناہگار ہوں، روح سیاہ ہوں، مجھے پورا پتا ہے، اور مجھ جیسے اور بھی کئی لوگ ہوں گے، لیکن میں سب سے کمتر ہوں، مجھ سے بہتر ہوں گے۔ فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میں یقین رکھتا ہوں اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ کرم فرمائے گا، اور اسی امید پر قرآن مجید نے جتنا ڈر سنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب پر، اس کے غضب پر غالب ہے۔ دوسری بات، اس فتوے کے اندر آپ نے یہ کہی، جو شخص توقف کر لے، یعنی وہ اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ افضل کون ہے کون نہیں، بس اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کا ادب و احترام ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ہمسایوں کے ساتھ حلال کھانا ہے، جائز طریقے سے رہنا ہے، بس وہ کہتا ہے یہ مسائل اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا اس سے کیا تعلق، مجھے نہیں پتا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں وہ شخص بھی جہنمی ہے، وہ شخص بھی جہنمی ہے، چونکہ توقف کا یہ معنی ہے۔ آپ نے ایک سندھ کے ایک عالم ہاشم غالباً ٹھٹوی صاحب، ان کی کتاب پڑھ لی ہوگی جو پورے تعصب کے ساتھ لکھی گئی، اور پچھلے دنوں حضرت مولانا سید مظفر علی شاہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا۔ یہ تعصب کی بنیاد ہے کہ جو توقف بھی کر لے، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ کرے، حج کرے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دل و جان سے چاہے، عمر فاروق کو دل و جان سے چاہے، عثمان باحیا کو دل و جان سے چاہے، پہلے درجے سے لے کر آخری درجے تک ہر صحابی کو مان لے، صرف زبان سے نہ کہے، تو وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی نارے جہنم کا، آگ کا، گلے سڑے گا وہ جہنم میں، کہ زبان سے بولا کیوں نہیں۔ خدا کے بندے، یہ کلمہ شہادت ہے، یہ اللہ اور رسول کی گواہی سے کہ اللہ ہے اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، بندہ اس سے مسلمان ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مسلک اعتدال اور بالخصوص مسلک اعلی حضرت، اس کا انہیں فوبیا ہے، مجھے اس پر فوبیا نہیں ہے، میں مسلک اعلی حضرت سے محبت کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، اسے مسلک اعتدال سمجھتا ہوں، اور اعتدال میں ہم یہی سمجھتے ہیں، سپیس دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، لوگوں کو قریب کرتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت فاضل بریلوی کے نام پر لوگوں کو تقسیم کیا، تکفیر کی تلواریں چلائیں، لوگوں کے فسق پر، فجور پر، بدعت پر، کفر پر آپ نے ہر روز ایک پرنٹنگ پریس جاری کیا اور اپنی زبان کو بواسیر آلودہ کر دیا، اور آج آپ نے اہل سنت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ یہاں تک لکھا اپنے اس فتوے میں مفتی اعظم پاکستان نے کہ جو اس مسئلے میں توقف کرے اس سے سلام لینا جائز نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر نفرت کا اور کون سا جملہ ہوگا کہ سلام لینا جائز نہیں؟ مفتی صاحب، چاند گاڑی سے آپ کو اتارا گیا، 20 سال آپ نے سفر کیا، آرمی نے آپ کے ساتھ GHQ میں جو سلوک کیا، اس کا غصہ آپ اس طرح سے نکالیں گے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد رکھیں گے، اہل سنت کے ایک دوسرے کو لڑائیں گے، اور آپ نے اس کے اندر یہ کال دی کہ ہم آپ لوگوں کو بلائیں گے، وہ وقت آئے گا کہ آپ لوگ، ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہوگی۔ کس کے لیے؟
آپ دعوت دیں نا، آپ نماز کی دعوت دیں، روزے کی دعوت دیں، زکوٰۃ کی دعوت دیں، حج کی دعوت دیں، لوگوں کو دیانتداری کی دعوت دیں۔ پاکستان کے اندر مسجد ویران پڑی ہے، آپ لوگوں کو اس طرح کی کوئی دعوت دیں۔ ایک مفتی ہونے کا آپ یہ حق ادا کریں۔ آپ نے معمولات اہل سنت، جو ہم اہل سنت کا تشخص اور ہمارا امتیاز ہے کہ ہم خانقاہی نظام کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے تمام مشائخ، ہمارے تمام علماء اکابرین، ان کا تعلق تھا ایک خانقاہی نظام کے ساتھ۔ آپ نے خانقاہی نظام کی اصلاح کے بہانے آپ نے اس کو اکھیڑنا چاہا۔ آج تک ہمیں نہیں پتا چل سکا کہ آپ کس خانقاہی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں آپ کی بیت و ارادت ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ اس کے خلاف کیا۔ اگر اس کو نکال دیا جائے، برائی صرف خانقاہوں میں نہیں ہے، آپ کے مدارس کے اندر، آپ کے طرز تعلیم کے اندر موجود ہے حضرت۔ آپ کی بہت سارے ہر جگہ خرابیاں ہوتی ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ خانقاہوں کے اندر اصلاح ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن اس کا اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ درخت کو ہی اکھاڑ کے پھینک دیا جائے اور ان بزرگوں پر ہرزہ سرائی کی جائے، ان کے طور طریقوں پر گرفت کی جائے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب، آپ نے یزید کی حمایت کی۔ یہاں برطانیہ ہمارے شہر کے اندر بالکل مجھ سے 1 میل بھی نہیں بنتا، یہاں پر حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے اندر آپ نے تکبیر ٹیلی ویژن پر کہا، میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ یزید قتل حسین میں ملوث تھا۔ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا، اسی کے دربار سے آیا؟ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو۔ آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے۔ پوری امت 1400 سال سے یزید پر لعنت بھیج رہی ہے، آپ کی عقائد کی کتابوں میں اس کے اوپر لعنت کو جائز کیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں، کیا آپ کے مدرسہ میں علامہ سعد الدین تفتازانی نہیں پڑھایا جاتا؟ مجھے تعجب ہے، بچہ جانتا ہے مسلمانوں کا کہ یزید کون ہے، اور آپ نے کس طرح سے کلین چٹ دے کر فارغ کر دیا۔ وہ مجھے ایک سوال کا جواب یہ بھی دے کہ یہ آج 70-80 سال سے اہل سنت کو آپ نے جو سبق دیا اور ہمارے بزرگ دیتے رہے حسام الحرمین کے نام سے، وہ کیا ہے حسام الحرمین؟ اس کتاب کے نام پر آپ یوٹیوب پر جائیں، کتنے بڑے نامور علماء کو گھیرا ڈال کر کہا گیا دستخط کرو یہاں پر، اگر اس کو نہیں مانتے تو تم یہ ہو تم وہ ہو۔ حسام الحرمین میں ہے کیا؟ جتنے رضوی حضرات ہیں حضرت فاضل بریلوی سے پیار و محبت کرنے والے ہیں، فکر رضا کا درد رکھنے والے ہیں، میں خدا را ان سے پوچھتا ہوں کیا ہے حسام الحرمین کے اندر؟ کیا بیان کیا ہے حضرت فاضل بریلوی نے، جنہیں آپ اور میں امام اہل سنت کہتا ہوں؟ کیا لکھا ہے؟ آج آپ یہاں پر تو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے کہ جس نے توقف کر لیا افضلیت میں، مکروہ تحریمی، اس کی نماز نہیں ہے۔ تو آپ نے جو نمازیں، ایک نماز نہیں پڑھی ہے، یاد رکھیے، تصویر آپ کی ایک آئی ہے، ویڈیو آپ کی ایک آئی ہے، لیکن میرے پاس درجنوں ثبوت ہیں کہ آپ نے 20 نمازیں ان کے پاس پڑھی ہیں اور پڑھتے ہیں، اور جس انواع اقسام کے کھانے جلندری صاحب آپ کو پیش کرتے ہیں، جس طرح کا آپ کو استقبال کیا جاتا ہے، آپ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور جس طرح کے لیے آپ کے لیے دسترخوان سجتے ہیں، ہماری معلومات میں نہیں ہے۔ اور کس طریقے سے آپ نے اسلامی بینکنگ کے نام سے ایک ایسے فارمولے دے کر جس پر درجنوں علماء کو اعتراضات ہیں، آپ نے سودی نظام کو جائز کیا اور لاکھوں کی مہینے کی تنخواہ وصول کی۔ آپ نے برطانیہ میں کتنے چندے کیے؟ برمنگم گھمگھول مسجد کے اندر آپ کے لیے کتنے چندے کیے گئے کہ یہ کتاب شائع کی جائے گی، یہ کتاب شائع کی جائے گی؟ کہاں ہیں وہ کتابیں؟ ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اور آپ کے اس طرف جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہاں کہاں سے گرانٹیں لی، انہوں نے کہاں کہاں سے مال بٹورا اور یہاں ادارے کھڑے کیے۔
یہ ایک ایک کی چٹا کٹھا میرے پاس موجود ہے. آپ سے یہ درد مندانہ گزارش ہے، اہل پاکستان پر رحم کریں، آپ مہربانی فرمائیں. یہ جو فتویٰ آپ نے دیا ہے یہ خطرناک ہے. پاکستان میں سینکڑوں قتل ہوئے ہیں. ماضی میں جائیں اور زیادہ دور نہ جائیں، سپاہ صحابہ اور اہل تشیعوں کے درمیان دونوں جانب سے درجنوں لوگ قتل ہو گئے. اور اہل پاکستان موجودہ نوجوانوں کو میں کہوں گا، آپ نے آج سے شاید 20 سال پہلے کا دور آپ نے نہ دیکھا ہو، جو آج 25 26 27 30 سال کے جو نوجوان ہیں، میں نے دیکھا ہے. میں 50+ ہوں. مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں اخبار لے کے جب میں آتا تھا صبح، تو جو مین سرخی ہوتی تھی ہر روز 80 افراد 100 افراد 120 افراد ہلاک ہو گئے. یہ وہاں پر دھماکے ہوتے تھے، مساجد میں، خانقاہوں میں، شیعوں کی مسجدوں میں، سنیوں کی مسجد. درجنوں دیوبندیوں کے عالم میں جانتا ہوں جنہیں کراچی میں مار دیا گیا. کس بنیاد پر؟ یہی فرقہ واریت تھی جس کی بنیاد آج مفتی چاند پوری صاحب، منیب الرحمان صاحب رکھ رہے ہیں. عمر کے اس حصے میں جب بڑھاپا آ گیا، آپ اللہ اللہ کریں، ساری عمر فتوے لکھے. آپ اگلی نسل کو فتوے ان کو کہیں وہ لکھیں، نوجوان کوئی فریش خون ہے وہ لکھے. آپ کی اس عمر میں آپ کی تو عدالت قبول ہی نہیں کی جا سکتی. ذوف ہے آپ شیخ فانی ہیں. شیخ فانی کے اوپر تو احکام ہی مختلف ہو جاتے. ہمارے بزرگ تو کلام کرنا چھوڑ دیتے تھے، وہ واز کرنا چھوڑ دیتے تھے. آپ سٹھیا چکے ہیں. میں پورے ادب و احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی گالم گلوچ نہیں کر رہا، اور مجھے وہ زیب بھی نہیں دیتا. لیکن اگر آپ کے کوئی چیلے، آپ کے کوئی ماننے والے رف لینگویج یوز کریں گے تو مفتی صاحب، میں آپ کو اور آپ کے حواریوں کا وہ چٹھا کٹھا نکال کر قوم کے سامنے رکھوں گا، اور اس یوٹیوب پر وہ ریکارڈ رہے گا. آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن وہ چیزیں آپ کے ریکارڈ پر میں باقی چھوڑ جاؤں گا جو آج تک میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو منظر عام پر لائی جائیں، پردہ رکھا جائے. ہم بھی غلطی کرتے ہیں، ہر بندہ گناہگار ہے، لیکن آپ نے جس طرح سے سرٹیفکیٹ بانٹ دیا ہے، اور بالخصوص سادات کے حوالے سے آپ نے جو لفظ بولے، غضب ہے. آپ نے کہا کہ جو سید بد عمل ہے اس کا احترام نہیں کیا جائے گا. کراچی کے سارے میمن پاک ہو گئے، کراچی کے سارے سیٹھ پاک ہو گئے، آپ ان کا احترام کرتے ہیں. یہ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ تو بد عقیدہ ہیں حضرت. نسب رسول پر آپ نے حملہ کیا ہے. پاکستان کے اندر جو فرانس کے حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں اور ان ناپاکوں کے حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی منیب الرحمان نے نسب رسول کی گستاخی کی ہے. حضور کے نسب کہتے ہیں خون کو، حضور کا خون، جن کا رشتہ تعلق خون کے ساتھ رشتہ ہے. انہوں نے کہا، صاف لفظوں میں کہا، ویڈیو موجود ہے، کہ ہم اس سید، چاہے وہ سید شاہ اپنے پہلے لکھوا لے، شاہ اپنے بعد میں لکھوا لے، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے جو بد عمل ہوگا. یہ لفظ بولے انہوں نے. بد عمل کا مطلب کیا ہے؟ گناہگار. تو یہ سارا پاکستان دودھ میں دھل گیا ہے، اور خود مفتی صاحب دودھ میں دھل گئے ہیں سودی نظام کی تنخواہ وصول کر کے. اور یہ مساجد میں بیٹھے ہوئے جتنے مولوی مجھ جیسے ہی ہیں، ہم تو گناہ کرتے ہیں بھائی، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی ہیں، دن میں 20 دفعہ ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہگار روسیا سمجھتے ہیں. اور آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جو سید بد عمل ہوگا ہم اس کا احترام نہیں کریں گے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے محتسب اعلیٰ بنا دیا؟ میں پاکستان کے سادات سے بھی کہوں گا، اچ شریف کے سادات سے کہوں گا، گیلانی سادات سے کہوں گا، بخاری سادات سے کہوں گا، جتنے بھی سادات ہیں میں ان سے کہوں گا، اور عام عوام سے بھی کہتا ہوں، کوئی بھی کسی قوم کو، کسی گروہ کے بارے میں کہے، میں مثال دے کر کہتا ہوں، مثلا کوئی کہے میں مغل ہیں، راج ہیں، جاٹ ہیں، وٹو ہیں، ٹوانے ہیں، ڈوگر ہیں، فلاں، کسی بھی قوم، اے بی سی کوئی بھی ہو، کہ بھائی وہ اگر بدعمل ہوں گے تو ہم ان کا احترام نہیں کریں گے. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
یہ انسان کے سر پر شرافت و بزرگی کا اور تکریم کا تاج تو میرے رب نے سجایا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ ہر انسان سے حسنا تکریم سے بات کریں. آپ یہ کیسا درس دے رہے ہیں؟ سلام نہیں کریں گے. اور سادات کے حوالے سے مجھے تو تعجب ہے، نسب رسول کے حوالے سے. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ فخر السادات کے القابات آپ نے سن 2000 سے پہلے نہیں سنے. تو 2000 سے پہلے کس نے مفتی منیب الرحمان کا نام سنا تھا؟ آپ کا تو وجود ہی نہیں سنا تھا کسی نے. یہ کیسی بات کہی؟ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں. سید السادات حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ، ان کے پاس علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، اور وہ سادات کی پناہ گاہ اور چھتری بھی تھے. آپ کا کسی نہ سید سے واسطہ پڑا نہ تعلق ہوا. مجھے بہت حیرت ہوئی. انا اعطیناک الکوثر، آج تک ہم نے اپنے بزرگوں سے، علماء سے یہی تفسیر سنتے آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمایا، معجزات دیے تو کثیر. کوثر کا معنی یہ کیا، آپ کی ہر شان کو کوثر کا. ان میں سے یہ ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو بنو فاطمہ کہلاتی ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کثیر ہے. یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا. یہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کرتے. درجنوں علماء نے یہ تفسیر بیان کی ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہم نے تو یہی سنا ہے. خدا کا واسطہ ہے اہل سنت کو تقسیم نہ کریں، رحم کریں. پاکستان میں اہل سنت اس وقت قیادت سے محروم ہیں. ہمیں چاہیے ہم سیاسی طور پر بھی متحد ہوں اور جو ہمارا دینی تبلیغ کا کام ہے اس پر بھی متحد ہوں. چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کریں. تحقیق کے میدان کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے عشق رسول کا، محبت رسول کا، ادب اہل بیت کا اور ناموس صحابہ کا، ہم ہر فتوے کا احترام کرتے ہیں. حضور کی ہر نسبت کا ہم حیا کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں حضرت قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں یہ میری تلخ سخت یہ کچھ گزارشات ہیں. میں نے اس لیے یہ سخت الفاظ استعمال کیے. لفظ تو میں نے ایسا توہین امیز تو نہیں بولا، لیکن رویہ انداز میرا جارحانہ ہے. وہ اس لیے جارحانہ ہے کہ نسب رسول پر آپ نے جو جسارت کی ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے جو بد عقیدہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو بد عقیدہ ہو تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن بد عمل وہ تو ہم سب ہیں بھائی. میں اقرار کرتا ہوں پوری دنیا کے سامنے مجھ سے بد عملیاں ہوتی ہیں. اب ظاہری بات ہے بد عملی، جھوٹ بولنا بھی بد عملی ہے، غیبت کرنا بد عملی ہے، کوئی فحش کلام کرنا بد عملی ہے. اب میں قبائر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے، لیکن یہ چیزیں تو ہم سے سرزد ہوتی ہیں. یہ بد عملی ہے. صحیح، میں پورے انصاف سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آپ پاکستان کے معاشرے کو اس طرف مت لائیں کہ ہم دستوں گریباں ہو جائیں. ہماری مساجد پہلے سے تقسیم ہے، عوام تقسیم ہے. اور پھر میں اگر انٹرنیشنل حالات آپ کے سامنے، آپ کو تو یہ دعویٰ ہے آپ پوری دنیا کو جانتے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے آپ کچھ نہیں جانتے. آپ یہاں انگلینڈ میں جب آئے، جہاں بیٹھے، جس طبقے کے پاس بیٹھے، جہاں جہاں ٹریول کیا اور جس مقصد کے لیے ٹریول کیا اور یہاں لوگوں کو بھی تقسیم کیا، آپ نے یہاں بھی خیر کا کام بالکل نہیں کیا. اور جو لوگ آپ کے یہاں ساتھ کھڑے ہیں، میں نے ان کی پوری الحمدللہ ان دنوں میں یوں سمجھ لیں جس طرح ایک ایڈیٹر آڈٹ کرتا ہے، میں نے ان کی ساری فائنینشیل سچویشن وہ ساری جمع کر لی. اور یہاں کی گورنمنٹ کو بھی متوجہ کروں گا اور یہاں ان لوگوں کو بھی عوام کے سامنے بھی ان کو بیان کروں گا کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. اور تھوڑا بہتا پیسہ، مجھے بھی 20 سال ہو چکے ہیں برطانیہ کے اندر. ہمارا سرمایہ ہم نے جو کمایا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور ان کا بھی دکھائیں گے کہ یہ کس طرح چندہ پارٹی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں آپ کی یہ یہاں پر پہنچیں گی.